السلام علیکم. آج ہے 20 دسمبر. ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ کی زیارتوں کے لیے نکلنے لگے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کیا کیا مقدس مقامات ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ مدینہ منورہ کا مقدس مقامات کا سفر ہے، جس سفر کے لیے ہر مسلمان، ہر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی مدینہ منورہ میں جاؤں اور مقدس مقامات کا سفر کروں. ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہمارا سب سے پہلا مقام تھا غزوہ خندق کا مقام. غزوہ خندق کے مقام کو میدان الفتح بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں نے جنگ جیتی تھی، اور اس کو خندق کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہاں مسلمانوں نے خندقیں کھود کر اپنی پروٹیکشن کی تھی اور جنگ جیتی تھی. اسی مقام پہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کرام کے خیمے بھی بنائے گئے تھے، اور آج انہی خیموں کی جگہ پہ مسجدیں آباد کر دی گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی ہیں تاکہ وہ ایک نشانی کے طور پر یاد رکھی جائیں، جو آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی. مکہ، یہاں پر یہ بلڈنگیں نظر آ رہی، وہاں پر ان کے خیمے تھے. اور جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں اور یہ جبل سیدھا پہاڑ ہے، اس کی بیک سائڈ پہ مسجد نبی کا 326 نمبر گیٹ ہے. اور سب سے اوپر والی جو مسجد نظر آ رہی کریم کلر کی، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک والی قبر کی طرح مسجد بنی ہے. قبر نما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک، ان کا ادب و احترام کرتے اور خود اپنے خیمے سے چل کر ان کے خیمے میں آیا کرتے اور ان سے مشورہ طلب کیا کرتے. ایک اس مینار کے نیچے خیمہ تھا اور ایک اس مینار کے نیچے خیمہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک، ان دو میناروں کے نیچے دو خیمے تھے. اپنی بیک سائڈ پہ یہ والا خیمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک انمول مسجد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک اس پہاڑی کے اوپر تھا. حضرت اچھا ایک جیسے یہ پہاڑ ختم ہو رہا ہے، بہرام بھائی نے بہت ہی تفصیل سے ایک ایک چیز کو بیان کیا تھا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کی جزا دے. اس کے بعد ہم لوگوں کو اندر جانے کا موقع ملا. اسی مقام پہ غزوہ ہوا تھا اور اب اسی مقام پہ یہ مسجد بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں اور نوافل بھی ادا کریں اور اس تاریخ کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر کہ ہمارے تک دین اسلام کتنی مشکلوں سے پہنچا تھا. بہت ہی خوبصورت مسجد یہاں پہ تعمیر کروائی گئی ہے. سعودی عرب کی تمام مساجد ہی ہر مسجد کی ایک اپنی ویلیو اور خوبصورتی ہے. اندازہ لگائیں اس کی خوبصورتی کا. خندق کے مقام کے بعد ہم لوگ پہنچے مسجد قبلتین. مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی جانب پھیرا. کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں. نام اس مسجد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے: اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی چہرہ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا. نماز میں پیچھے کھڑے صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا. مسجد قبلتین سے فارغ ہو چکے ہیں، نوافل وغیرہ ادا کر دیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ ضرور بلائے، آپ کو لے کے آئے، سب کو بار بار لیتے ہیں. بڑی پیاری ہسٹری ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھیں گے. ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف. ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کی
بنیاد اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی. یہاں پہ دو رکعت نوافل ادا کرنے سے آپ کو مقبول عمرے کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. یہ بھی باقی تمام مساجد کی طرح ایک بہترین اور عالی شان مسجد ہے، مسلمانوں کی پہلی مسجد جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی، جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا. مسجد میں ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھتی تھی. مستند روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر قبا بستی میں قیام کیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. مفسرین کے بیان کے مطابق وہ آیت اس مسجد کی بابت نازل ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا اس مسجد کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. یہاں پر نوافل ادا کرنے کے بعد ہم لوگ اگلی منزل یعنی کہ احد کے پہاڑ کی طرف چل دیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ مسجد قباء کے بعد وہاں پہ نوافل ادا کرنے کے بعد پہنچ چکے ہیں. باغ مدینہ کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے، احد پہاڑ کے بالکل دامن میں ہے. تو یہاں سے بھی ہم کھجوریں دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، اگر اچھی لگتی ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں. یہ بھائی ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، پتہ ہے لوگ بنا رہے ہیں. یہ بھائی ہمارے گائیڈر ہیں، بہت اچھے گائیڈر ہیں. 5 کلو لیتا ہوں تو 5 کلو نہیں کتنے کی. اور آخر کار بہت ہی بحث و مباحثے کے بعد میں کھجوروں کے ریٹ فکس کرانے میں کامیاب ہو ہی گیا، اور مجھے سارے کہتے ہیں کہ تم اس چیز کے ماہر بھی ہو. میرا ہوا ہے نا 325 بالکل جڑی آئل وچ آپ کا نام کیا؟ بہرام بھائی. یہ ہو گیا میرا. کھجوریں خریدنے کے بعد ہم لوگ اب چل دیے دوبارہ احد کے پہاڑ کی طرف. یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہے احد کے پہاڑ. یقین کریں دنیا میں بہت سے پہاڑ دیکھے ہیں، لیکن جو خوبصورتی اور جو سکون ان پہاڑوں میں جا کر ہوا ہے وہ کہیں پہ بھی اور آپ کو نہیں ملتا. واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ آپ سے محبت کرتے ہیں. ویڈیو میں آگے چل کر بہرام بھائی غزوہ احد کی کچھ تلخ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پورا سنیے گا. جس جگہ جس مقام پر کھڑے ہیں یہ سید الشہداء کا در ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس مقام پر اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی روتے جا رہے تھے. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے محبوب اتنا نہ روئیں، یہ نہ ہو کہ آسمان زمین پر گر جائے. اور اتنی ہی دیر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام دوسری مرتبہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے محبوب اتنا نہ روئیں، ذرا آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں. جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو 7ویں آسمان کے اوپر لکھ دیا گیا تھا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ آج تک جتنے شہید ہو چکے یا روز محشر قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ہم سب کا سردار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس جنگ کو ہم نے فتح یاب کیا، لیکن اس جنگ کو فتح یاب تو ہم نے ضرور کیا، لیکن اس جگہ اس مقام پر ہم نے 70 صحابہ اکرام کو شہادت کا جام بھی پینا پڑا. غزوہ احد کا پہاڑ 2 مرتبہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوا. ایک مرتبہ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر کے درجات مبارک شہید ہوئے تب یہ احد کا پہاڑ ہم کلام ہوا اور بول کر کہا اللہ کے محبوب آپ آ جائیں میرے دامن کے اندر، میں لپیٹ لوں گا آپ کو اپنے دامن کے اندر. آپ آ جائیں میرے دامن کے اندر، میں سمیٹ لوں گا آپ کو اپنے دامن کے اندر. اور دوسری مرتبہ یہ احد کا پہاڑ تب ہم کلام ہوا جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 شہداء کو اٹھا کر ان کے جسم اقدس اٹھا کر جنت البقیع کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت کی ذات نے اسی احد کے پہاڑ کو چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان دے دی. اور یہ پہاڑ ساتھ چل پڑا اور زاروں کی تار رونے لگا. کہا کہ اللہ کے محبوب جس جگہ جس مقام پر جا کر ان صحابہ کو تدفین کرو گے میں بھی اسی جگہ اسی مقام پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا. یہ صحابہ اکرام میرے دامن کے اندر شہید ہوئے، یا تو ان کو میرے دامن کے اندر تدفین کر دیا جائے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احد
खुद की मोहब्बत में सहाबा इकराम को इस जगह इस मुकाम पर तदफीन किया। जबल रुमात, जबल पहाड़ को कहते हैं और रुमात और रुमाती को कहते हैं। इस जगह इस मुकाम पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 जो तीर अंदाज थे उनको तैनात किया था। से 2 सहाबा इकराम को आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। एक हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरा उनका एक गुलाम हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन जब मुसलमान हुए आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया क्या हिंदा ए वैशी आप दोनों मेरे सामने मत आया करो। जब मैं आप दोनों को देखता हूँ तो मेरे प्यारे चचा जान की याद आ जाती है और मेरी आंख अश्कबार हो जाती है। तो एक दफ़ा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह तआला का गुज़र हुआ तो पीछे से आवाज़ दी वैशी ज़रा बात सुनो। तो बात सुनने के लिए आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह तआला, जी मेरे आका हुक्म करें। तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या मुझे ये बताओ कि आपने मेरे प्यारे चचा जान को शहीद कैसे किया, वो तो बड़े बहादुर थे, आपने कैसे शहीद कर लिया। तो हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब मुझे 3 लोगों का फ़र्ज़ सौंपा गया था। सबसे पहले नंबर पर थे आप, अगर मैं आपको शहीद करता तो मुझे आज़ाद कर दिया जाता। दूसरे नंबर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अगर मैं उनको भी शहीद करता तो मुझे आज़ाद कर दिया जाता। तीसरे नंबर पर आपके प्यारे लाडले चहीते चचाजान थे और जो मदीने के गवर्नर और मदीने के अमीर सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अगर मैं उनको भी शहीद करता तो मुझे आज़ाद कर दिया जाता। तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि आपने फिर मुझे क्यों नहीं शहीद किया। तो हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के महबूब मैं आपकी तरफ बढ़ा, जब मैंने देखा कि आपको तीर अंदाज़ों ने घेर रखा है तो मैंने पाँव पीछे की जानब खींच लिए। मैंने फिर हज़रत अली की जानब बढ़ने का फ़ैसला किया। जब मैंने देखा हज़रत अली की तलवार चलते देखी तो मैंने डर के मारे अपने पाँव पीछे की जानब खींच लिए। फिर मैंने देखा कि आपके प्यारे चचाजान घोड़े के ऊपर सवार हैं और दुश्मनों को कत्ल करते हुए आ रहे हैं और मैंने दूर से नेज़े से वार किया, उनकी नाफ मुबारक पर नेज़ा लगा और वो नीचे गिर गए। मुझे हुक्म मिला इनके कान मुबारक काट दिए जाएं, मैंने काट दिए। मुझे हुक्म मिला इनकी आंखें मुबारक निकाल ली जाएं, मैंने निकाल दी। मुझे हुक्म मिला इनके होंठ मुबारक काट दिए जाएं, मैंने काट दिए। इनका नाक मुबारक काट दिया जाए, मैंने काट दिया। इनकी ज़ुबान मुबारक निकाल कर काट दी जाए, मैंने काट दी। मुझे हुक्म मिला इनका पेट मुबारक चाक करके इनका कलेजा मुबारक निकाल कर मेरे सामने पेश किया जाए, मैंने कलेजा मुबारक निकाल कर हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला के सामने पेश किया। उन्होंने चबाने की कोशिश की लेकिन हलक से आगे बोटी ना गई। फिर मुझे हुक्म मिला इनके जो जिस्म के हिस्से किए उनका एक हार बनाकर मुझे दो, मैंने एक हार बना कर दिया। उन्होंने अपने गले में डालकर रक्स किया, उनके तकद्दस को पमाल किया।